ایک صابر اور اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے والے مومن کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ پھر ایک اور موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبر اور دعا کی اہمیت بتاتے ہوئے اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کے سلوک کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں بہنے والا قطرہ خون اور رات کے وقت نفل پڑھتے ہوئے خشیت باری تعالیٰ کے نتیجے میں آنکھ سے ٹپکنے والے قطرے سے زیادہ کوئی قطرہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو کوئی گھونٹ غم کے اس گھونٹ سے زیادہ پسند ہے جو انسان صبر کر کے پیتا ہے۔ یعنی صبر کی غم کی جو حالت ہوتی ہے انسان پہ مشکلات کے وقت، اس پہ جب انسان صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ بے انتہا پسند آتا ہے وہ صبر۔ اور فرمایا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کو غصے کے گھونٹ سے زیادہ کوئی گھونٹ پسند نہیں جو غصہ دبانے کے نتیجے میں انسان پیتا ہے۔ غصہ کرنے والا گھونٹ نہیں، غصہ دبانے والا گھونٹ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ بہت سے مواقع آتے ہیں انسان غصہ دباتا ہے، صبر کرتا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر صبر کرتا ہے، تو اس سے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا بنتا ہے۔ بس چاہے ذاتی معاملات ہوں جن کی وجہ سے کسی سے نقصان پہنچ رہا ہو، یا جماعتی معاملات ہوں، اگر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی، اگر اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کرنا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا اور صبر کا مظاہرہ کرنا اللہ تعالیٰ کا قرب دلاتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرر بندوں کے لیے بڑی غیرت رکھتا ہے اور دشمن کو پکڑتا ہے جو اس کو تکلیف اور نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ بس جس معاملے کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لے لے، اس کو بندے کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف جھکنے والوں اور صبر کرنے والوں کے دشمنوں سے بدلہ لیتا ہے، بلکہ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے پر ظلم کیا جائے اور وہ صبر سے کام لے تو اللہ تعالیٰ اس سے عزت بخشتا ہے، اور جسے خدا تعالیٰ عزت بخشے اس سے بڑا اس کے لیے ایک بندے کے لیے کیا اعزاز ہو سکتا ہے۔